آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت چھوٹے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ایک عظیم میسج دے کر کے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اس کا کبھی کچھ بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے وہ طوفانوں اور آندھیوں میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی لالچ پر اپنا دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے سودا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے ایک بار دیکھا ہے وہ صحابہ کی زندگی تو دیکھ لیں، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹانا تو دور کی بات ہے، زبان پر لفظ لانا بھی انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا، تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالیں۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں، سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا، اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار؟ بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا، جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو، موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ 2 کو مرتے ہوئے، ارے یہاں ایک کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں، اور یہ 2 کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجیے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤں تو پھر مجھے آپ جو سزا دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان، موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے، جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے، عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے، دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آجا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ، اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے، کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا، جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی، اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے، مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر، پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ خاتون اٹھ گئی، اور جوان کی ان باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا، وہ خاتون کہتی ہے اے نوجوان کھڑا ہو جا، میں تجھے خریدنے نہیں آئی، میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی، اٹھ جا، اب میری ایک عرضی سن لے۔ نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے، جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں۔ اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، ہر زمانے میں جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی چھاپ اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے زندگی عاشقان مصطفیٰ کی۔ اس نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا چلو یہاں سے نکلو، کفرستان سے نکل کر کے ہم نکاح کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزاریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ میری بات کو ختم ہونے دو۔ اے نوجوانوں، آج تمہیں کوئی بہکانے
والا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود تم نے پتہ نہیں اپنے کتنے گھنٹے یہ سارے سوشل میڈیا پر آئے ہوئی ایسی حسینہ اور جمیلاؤں کے پیچھے اپنی راتیں برباد کر ڈالی. تمہیں پتہ نہیں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دیے ہیں. دعا یہ کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی, اس نوجوان نے اس خاتون کی بات سن لی اور کہا چلو مجھے اس جگہ سے, اس قید سے نکالو, ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. اس خاتون نے اس نوجوان کو آزاد کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی. شہر بھی چھوڑ دیا, باہر نکل پڑے. رات کا وقت ہے, اچانک وہ آدھا راستہ طے کیے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. توجہ چاہتا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے اور ہنہنانے والے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. دونوں ڈر گئے. نئے لوگ ہیں, نوجوان لڑکا ہے, نوجوان لڑکی ہے, اور شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, دین اسلام قبول کر کے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہوگی, وزیر کو پتا چل گیا ہوگا کہ قید سے نکلا ہوا یہ فرار مجرم ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوری فوج آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ دونوں ایک درخت کے پیچھے اوٹ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے. پتا نہیں اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ہمارے دو بھائیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اتفاق کی بات ہے وہ گھوڑے قریب سے قریب آتے گئے, وہ فوج قریب آ گئی, اور جب آ گئی تو قریب آ کر وہ فوج رک گئی. انہوں نے دیکھا نہیں یہ فوج کون تھی, یہ لوگ کون تھے. درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نوجوان اور وہ دوشیزہ. اچانک آنے والی فوج میں سے ایک گرجتی ہوئی آواز آتی ہے. نام لے کر کے نوجوان کا پکارا جاتا ہے, اے فلاں بن فلاں باہر آ جا, باہر آ جا. باہر یہ نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے بادشاہ کی فوج نہیں ہے, وزیر کی فوج نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہے, اور ساری فوج میں رسول اللہ کے وہ شہید صحابہ تشریف لائے ہوئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یہ نوجوان گھبرا گیا اور پوچھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں, گھوڑوں پر سوار ہیں. چند دنوں پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو انڈیل دیا تھا, ان کے جسموں کو جلا دیا تھا. یہ دیکھ کر کے اب کپ کپی جسم پر تاری ہے, بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگا بڑے بھائی آپ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا, تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا گیا تھا, آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی, کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. نوجوان نے پوچھا تمہیں درد کتنا ہوا ہوگا جب جلایا گیا تھا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا, کرب کیسا تھا, تکلیف کیسی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں, عشق مصطفیٰ میں برداشت کیا ہوا درد کچھ نہیں ہوتا ہے. ان نوجوانوں نے کہا درد کون سا, کرب کون سا, تکلیف کون سی؟ تو نے ہمیں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, کھولتے ہوئے تیل میں جلتی ہوئی چمڑی دیکھا ہے, لیکن ہمیں درد کا احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو ہمیں جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. جہاں مصطفیٰ کا حسن ہو پھر درد کس بات کا, کرب کس بات کا. اسی لیے تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. اے نوجوانوں, دنیا نے خریدنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو جمال مصطفیٰ کا دل دادا ہے وہ دنیا کے حالات سے نہ بکتا ہے نہ جھکتا. زاریات کی آخری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے, جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے, کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے, یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے, واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے, کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے, پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے, اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا. میرے عزیزو, انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے. اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو ان میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے، اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر پڑھا اور ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو، اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا، تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔
بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ پورا جل گیا. وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے, آج بھی ہے. وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے, تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر, تب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا. اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے. اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا, اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی. نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى, آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں, ادھر ادھر نہیں ہوئیں, اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو. یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں, کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں, لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں. رسول کے لیے بھی غیب کی خبر غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں, نہیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا. یہ قرآن میں ہے, تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے, اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص, ہم اس کو نہیں مانتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے, ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے. ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے, اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے. ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں, ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی, بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو. ذاتی اور عطائی, ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں.